موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و رواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام: أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، صلوات على محمد وآل محمد۔ کسی مومن نے سوال کیا ہے کہ زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، زیارت ناہیہ میں فرق بتا دیں، اور ایک نماز سے زیارت وارثہ اور عاشورہ کو پڑھ سکتے ہیں یا سب کے لیے الگ الگ نماز پڑھنی چاہیے؟ زیارات مستحب ہیں۔ مختلف ائمہ علیہ السلام نے مختلف وقتوں کے لیے مختلف زیارات بیان فرمائی ہیں۔ زیارت عاشورہ یوں تو روز عاشورہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن پورے سال پڑھی جا سکتی۔ میں نے خود جو غور کیا ہے، تمام جو قوم مقدس یا نجف اشرف کے بزرگ علماء یا مراجع ہیں وہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتا زندگی میں جب تک کہ حسین ابن علی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہ دے۔ تو جناب سید الشہداء کی زیارت عاشورہ جو بھی پابندی سے پڑھے گا تو سید الشہداء حتماً اس کی شفاعت کریں گے۔ زیارت عاشورہ میں جملہ ہے: اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ تو چھٹے امام سے کہا کہ مولا لازماً سید الشہداء شفاعت کریں گے، دلیل کیا ہے؟ کہ یہی جملہ کہ میرے ورود والے دن پروردگارہ مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ خدا سے بھی مانگ رہے ہیں تو حسین کی شفاعت، کیونکہ خدا بھی حسین کی شفاعت کو رد نہیں کرتا۔ تو کہا مولا دلیل کیا ہے کہ قبر میں؟ کہا کہ یوم الورود، جس دن میں قبر میں وارد ہوں مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ تو مسلم ہے، ثابت ہے کہ روز قیامت اہل بیت علیہ السلام اپنے تمام شیعوں کی شفاعت کر دیں گے۔ توجہ ہے؟
الفرج. تو یہ احادیث میں کثرت سے آیا ہے کہ روز قیامت ہم شفاعت کر دیں گے، لیکن اپنی برزخ کے لیے، قبر کے لیے کچھ کر لو. تو پوچھا گیا مولا کون سی چیز کام آئے گی قبر میں کہ برزخ بھی آسان ہو جائے؟ تو کہا حسین ابن علی کی زیارت. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، کتنے نہیں. جو پابندی سے زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ یا کوئی بھی سید الشہداء کی ایک زیارت پابندی سے پڑھے، چاہے ہر روز یا ہر شب جمعہ، ہر روز یا پھر کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ہر شب جمعہ، جو پابندی سے زیارت جناب سید الشہداء پڑھے گا، سید الشہداء اس کی شفاعت ضرور کریں گے. یہاں تک روایات میں ہے کہ سید الشہداء خود فرماتے ہیں جتنی مرتبہ کوئی میری زیارت کے لیے آئے گا میں اتنی مرتبہ اسے بھی ملنے کے لیے آؤں گا. مجھے نہیں معلوم کس حد تک لوگ ہیں میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی اس لیے یہ زیارات بے انتہا ان کی تاکید کی گئی ہے، اور خصوصاً زیارت وارثہ مختصر زیارت ہے، اس لیے تاکید زیارت ویسے عاشورہ افضل ہے، زیارت عاشورہ افضل ترین زیارات میں سے ہمارے پاس ہے. بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ چھٹے امام نے جو زیارت عاشورہ بتائی ہے یہ عرش اعظم سے خدا نے حسین کی ایسے زیارت کی ہے. یعنی یہ جو زیارت ہے زیارت عاشورہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی پروردگار نے حسین ابن علی کو ایسے سلام بھیجا ہے کہ حسین آپ نے سب کچھ میری راہ میں دے دیا ہے، خداوند متعال آپ کو ایسے سلام کرتا ہے. السلام من اللہ منہ السلام و الیہ السلام و الیہ رد السلام، یعنی سلام اللہ ہی سے آیا ہے، اسی کی طرف سے ہے، اسی کا نام سلام ہے، پلٹ کے اسی کی طرف پلٹ جاتا ہے سلام. تو سلام کے مستحق اہل بیت علیہ السلام. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو اب زیارت کی بہت زیادہ اس کی تاکید ہے. زیارت ناہیہ صاحب الزمان کی، زیارت ناہیہ مقدسہ اسے کہا جاتا ہے. ناہیہ مقدسہ یعنی صاحب الزمان کی طرف سے زیارت آئی ہے اور ان کی طرف سے وارد ہوئی ہے. توجہ میرے ساتھ رکھیں گے. اگر میں اپنی بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ بیٹھ جائیں، اب جو بھی ہو چکا ہے آرام سے سیٹل ہو جائیں تاکہ مجلس سن سکیں. عزیزان گرامی اب کتنی تاکید کی گئی ہے. خود 12ویں امام اسلام کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس کا نام ہے زیارت ناہیہ مقدسہ. آج بانیان نے درخواست کی ہے کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات سے متعلق 2 جملے پیش کروں گا کہ عزاداری کی حفاظت کے عنوان سے، عزاداری کی اہمیت کے عنوان سے میں ہمیشہ چند جملے کہتا ہوں وہ پیش کر دوں گا. ہم عزادار ہیں، عزاداری نہ کبھی رکی ہے نہ کبھی رک سکتی ہے. جب دربار یزید میں یزید عزاداری نہ روک سکا، یہ آج کے حکمرانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ مٹ گئے بنو امیہ، مٹ گئے بنی عباس. جب وہ مٹ گئے تو آج کے حکمران کہاں پہ ہیں؟ جو عزاداری سے دشمنی کرتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا. غور فرمائے جان، توجہ ہے جان گرامی. جو عزاداری سے مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا. یہ آج کے حکمرانوں کو بتا دیں، بڑے بڑے دشمن عزاداری آئے فنا ہو گئے، عزاداری باقی ہے، بلکہ کل سے زیادہ آج عزاداری ہے. یہ عزاداری ختم نہیں ہو سکتی، جناب زینب کا وعدہ ہے. جب پہلی مرتبہ ہمارے یہاں لندن میں علم لگا تھا تو مرحوم عاشور کاظمی نے کہا تھا زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جیتے رہو بیٹا. توجہ ہے عزیزان گرامی. ایک جملہ کہہ دوں گا کہ تاریخ میں جتنے بھی عزاداری کے دشمن گزرے ہیں اگر انہیں کہیں عذاب سے فرصت ملے، جملہ کہہ رہا ہوں، اگر انہیں کہیں عذاب سے فرصت ملے تو ایک مرتبہ اسی امام بارگاہ میں آ کے دیکھ لیں. جن حسین کے عزاداروں کو تم مٹانا چاہتے تھے تم مٹ گئے، یہ باقی ہے.
ایک اور جملہ کہوں گا، داخلی طور پہ بھی بعض اوقات نادانی میں لوگ کچھ جملے کہہ جاتے ہیں کہ اتنا زاداری پہ خرچ نہ کرو، تبرک پہ اتنا نہ خرچ کرو. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ سن رہے ہیں اس بات کو یا کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں. میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، میں کہہ کے جاؤں گا کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں عزاداری پہ اتنا خرچ نہ کرو، اتنا پیسہ لگے گا، یہ سارے پیسے جمع کر لو، اتنی بچیوں کی شادی ہو جائے گی، اتنے ڈاکٹر بن جائیں گے، اتنی انجینئر بن جائیں گے. صرف ایک واقعہ سناؤں گا، یہیں آپ کے کراچی کا ہے. کسی بس سٹاپ پہ 2 آدمی کھڑے تھے، ایک صاحب سگریٹ پینے والے تھے، چین سموکر تھے، تو انہوں نے بس تاخیر سے آئی، سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے چلے جا رہے ہیں. ساتھ والے نے کہا کتنے سگریٹ پی لیتے ہیں آپ دن میں؟ انہوں نے کہا 20-30 پی لیتا ہوں. کہا کتنے عرصے سے پی رہے ہیں؟ کہا 20 سال سے زیادہ ہو گیا. انہوں نے فوراً کیلکولیٹر نکالا، حساب کیا، کہا ایک ڈبی کتنے میں آتی ہے؟ انہوں نے کہا اتنے میں ایک ڈبی آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ 20 سال کے اگر آپ سارے پیسے جمع کر لیتے تو یہ جو سامنے مکان ہے نا یہ آپ کا ہوتا. ایک تو سگریٹ پی رکھی تھی بیچارے نے، کراچی کی گرمی، بس کی تاخیر. تو کچھ دیر سوچتا رہا، گھبرانے لگا. پھر کہا اچھا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا. تو اس نے کہا اتنے ایسے ایسے مکان آپ کے کتنے ہیں؟ پتہ نہیں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. اس نے کہا میرا ایک بھی ایسا مکان نہیں ہے. کہ جب آپ سگریٹ نہیں پیتے، آپ کا مکان نہیں ہے، تو مجھ پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ ہے، سگریٹ کی میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں کہ سگریٹ پینا شروع کر دیں، لیکن جو نقطہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. یہ جو افراد کہتے ہیں نا عزاداری پہ خرچ نہ کرو، اتنے لوگ پڑھ جائیں گے، یہ شیعوں نے جتنی ترقی کی ہے عزاداری کے صدقے میں کی ہے. یا آج ہمارے پاس جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں عزاداری کا صدقہ ہے. ہم سے یہ مت کہو عزاداری پہ خرچ نہ کرو، یہ کہو کہ عزاداری پہ خرچ کیجئے، اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی دیجئے. ہم حسین ابن علی کے نام پہ ہر مقام پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عزاداری پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو آج یہ جو پابندیاں لگانے والے ہیں، کہتے ہیں نا کہ آپ سے بعض اوقات کہتے ہیں روٹ بدل لیں اپنے جلوس کا، جلوس نئے اپنے روٹ سے نکال لیجئے، روٹ بدل لیجئے، تبرک کم کریں، پابندیاں لگ جائیں، لوگ عزاداری نہ دیکھیں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. عزیزان گرامی صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں. پیغمبر اسلام ایک مسلسل راستے سے ہر روز تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے، اور ایک مشرکہ ہر روز آپ کے اوپر اوجڑی پھینک دیا کرتی تھی. پہنچ گئے ہیں. وہ ہر روز اوجڑی پھینک دیتی تھی. پیغمبر اسلام نے اپنا روٹ نہیں بدلا. ایک دن مشرکہ بیمار ہوئی تو آپ نے پوچھا وہ آج اوجڑی پھینکنے والی نہیں آئی، کہ وہ آج بیمار ہے. تو ایک بات واضح ہو گئی، جو حق پہ ہوتا ہے روٹ نہیں بدلتا. اگر پہنچ جا عزیزان گرامی، یہ ہمارے جیسے جلوس چل رہے ہیں یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. تاریخ میں بڑے بڑے افراد آئے چلے گئے. یہ ہمارے نہ عزاداری رکے گی، نہ عزاداری رکی ہے، نہ رکے گی آئندہ کبھی. تو اب سب کو دنیا کے کان کھول کے سن لینا چاہیے. وہ صدام کہاں گیا؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ جس نے عراق میں 32 محل بنوائے تھے، جس نے بہت جائیداد جمع کر لی تھی، اربوں ڈالر جمع کر لیے تھے، آج اس کی قبر کا نشان پتہ نہیں. جس نے کہا تھا حسین کی عزاداری نہیں ہونے دوں گا، جلوس رکوا دیے تھے، چہلم کا، اربعین کا، عاشورے کا جلوس رکوا دیا تھا اس نے. عزاداری نہیں ہوتی تھی، نوحہ خوانی نہیں ہوتی تھی، کہ جب بھی ہوگی گولیاں چلا دینا. آج وہ صدام مر گیا، مٹ گیا، اس کی قبر سے لاش نکال کے لوگوں نے آگ لگا دی. حسین کا گنبد آج بھی بلند ہے، عباس کا علم آج بھی اونچا ہے. مٹ گئے صدام، حسین باقی ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی، یہ عزاداری ہمیشہ باقی رہے گی. کوئی بڑا خطیب نہیں ہے، کوئی بڑا عالم نہیں ہے، کوئی بڑا نوحہ خوان نہیں ہے، کوئی بڑا شاعر نہیں ہے، کوئی بڑا مرثیہ خوان نہیں ہے. جو کچھ ہے بڑی صرف عزاداری ہے. بڑے جناب سید الشہداء ہیں، جو ان کے ذکر سے وابستہ ہے وہی بڑا ہے. جو ذکر سے وابستہ ہے، آپ تمام افراد، تمام عزادار حسین ابن علی سے وابستہ ہیں، آپ سب بزرگ ہیں. کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. حسین ابن علی نوازتے ہیں تو کوئی بڑا ہوتا ہے.
جو ان کا خادم ہے بس اسی کے لیے بلندی ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی بڑا نہ سمجھے, میں بہت بڑا ہوں, کوئی بڑا نہیں ہے. جناب سید الشہداء کا نام بہت بڑا ہے. جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے یہ حقیروں کو نواز دیتے ہیں. توجہ تو ہے میرے ساتھ؟ سننا پسند فرمائیں گے؟ میں موضوع سے متعلق آج آخری سلسلے کی مجلس ہے, کل صبح میرا سفر ہے, مجھے دوسری جگہ پہنچنا ہے, اور وہاں پہ مجالس جہاں پہ بھی جاتا ہوں صرف خدمت عزاداری ہی کے لیے جاتا ہوں. ہر جگہ پہ اب آئیے ذرا, آج آپ کے سلسلے کی آخری مجلس ہے, 5ویں مجلس ہے. آپ اس امام بارگاہ میں, آپ کی سنچولی میں پہلی دفعہ میرا اتفاق ہوا. بے انتہا آپ لوگوں نے محبت دی, کراچی میں جہاں گیا سب نے محبت دی, پورے پاکستان میں ہر جگہ. پروردگار اس عزاداری کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھے, اور ہماری نسلوں میں یہ عزاداری ایسے ہی چلتی رہے. تو عزیزان گرامی, اجداد ائمہ کے عنوان سے مجھے آج اس سلسلے کی آخری مجلس کو پیش کرنا ہے. امہات سے متعلق میں آج جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں گے تو. جو سب سے پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں, جملے کو میں پیش کر دوں, میں گواہی دیتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام علیہ السلام. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا. کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا, جاہلیت کی کفر کے رجس نے آپ کو چھوا تک نہیں ہے, اور کبھی بھی کفر نے آپ کو اپنا لباس نہیں پہنایا. یعنی معاذ اللہ کبھی بھی آپ کے اجداد میں کبھی بھی کوئی کافر نہیں رہا. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ائمہ کے اجداد آدم سے لے کے آپ تک کہیں پہ سب کے سب با ایمان ہیں, یا انبیاء ہیں یا اوصیاء ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اور ائمہ کے اجداد بہت پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں. آج میں جملے کو پیش کر رہا ہوں, مجھے امہات سے متعلق پیش کرنا ہے. عزیزان گرامی, جو سب سے پاک ہستیاں تھی, اللہ نے جناب ہاجرہ کا انتخاب کیا جناب سارہ کے مقابلے میں. کہ جناب ہاجرہ زیادہ پاک دامن تھی, اللہ نے کہا نہیں, اس سلسلہ شجرے کے اندر جناب حبیب خدا کے شجرے میں جناب ہاجرہ نے آنا, تو وہ زیادہ پاک دامن ہے, اس لیے ان کا انتخاب کیا. یہ اللہ نے اتنے پاک دامن بیویاں کیوں انتخاب کی ہیں؟ صرف اشارہ کر رہا ہوں, مثال میں کبھی کوئی نہ الجھے, کہ جب آپ ایک عام سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ایک عام سے تھیلے میں لے کے آ جاتے ہیں, لیکن جب سونا جواہرات لے کے چلتے ہیں تو مخمل کا جعبہ ہوتا ہے, سونے کی تاریں ہوتی ہیں, کہ بہترین کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ذخیرہ ہونا چاہیے, کیونکہ پتھر بہت قیمتی ہے, ہیرا ہے, جواہرات ہیں. ائمہ علیہ السلام کے جتنے اجداد اللہ نے سب سے پاکیزہ ہستیوں کا انتخاب کیا, ان کے انوار نے چلنا ہے. اگر جملے کو پیش کر پاؤں, ممبر کے احترام میں بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جا سکتا, جملے کو پیش کر رہا ہوں. جو سب سے پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں وہ اجداد ائمہ میں آئے ہیں. عزیزان گرامی, جو اللہ نے سب سے پاکیزہ مستورات تھے ان کا انتخاب کیا. اب کیسے ممکن ہے جناب خدیجہ, جنہوں نے جناب سیدہ کی ماں بننا ہے, بیوہ بھی ہوں, کسی اور کی زوجیت میں رہی ہوں, نہ کسی اور کی زوجیت میں رہی, نہ بیوہ ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. اگر کبھی کوئی لکھے سمجھ لیں بنو امیہ کا قلم بول رہا ہے, یہ ان کا پیسہ دیا ہوا, جنہوں نے پیسے دے کے سب کچھ لکھوایا. جناب خدیجہ کو کوئی رشتہ نہیں بھیجتا تھا کہ یہ اتنی پاک دامن ہے. تو میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں, یہ جتنا بھی آج بغض نکالا گیا جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سے, کیونکہ جناب ابو طالب جناب امیر کے والد اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے. پروردگار اس بچوں کو سلامت رکھے جس ماں نے تربیت کی ہے. یہ اسی طرح سے ذکر کرتے رہیں, اور آگے انشاءاللہ ہم لوگوں کی جتنی یہ آج بزرگوں نے خدمات اور یہ جو بنیادیں رکھی ہیں, ان کو انہی بچوں نے آگے بڑھانا ہے. ذکر آل محمد کو ان بچوں نے آگے بڑھانا ہے. ذرا کہ میں جملے کو پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ. اگر سب کی توجہ ہوگی, اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, تو آج چونکہ بانیان نے کچھ درخواست کی تھی عزاداری کے عنوان سے, میں نے کچھ مطالب پیش کر دیے ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا, کل میں 1-1.25 گھنٹے سے زیادہ بول گیا, لیکن آج آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. کتاب کا نام الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ لکھی ہے امام خمینی نے کتاب لکھی ہے, ان کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. عربی کی کتاب ہے. ائمہ علیہ السلام کی اگر معرفت کو بڑھانا ہو تو اس کے اندر چند جملے پیش کر رہا ہوں, اگر توجہ ہوگی مجمع کی میرے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ امام معصوم سے حدیث کو پیش کیا کہ یہ جو نور چل رہا تھا جناب آدم سے, وہ 14 کا نور نہیں تھا, 13 کا نور تھا.
بہت گھبرا کے سنا آپ حضرات نے. وہ 13 کا نور تھا. ایک مرتبہ 13 معصومین کا نور چلتا ہوا جناب ابو طالب کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا. نور امامت و ولایت جناب ابو طالب کے پاس آ گیا. ولایت و امامت کا 12 کا نور تھا جناب ابو طالب کے پاس, وہاں پیغمبر اسلام کا نور جناب عبداللہ کے پاس. ایک نور ایسا تھا جسے اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. توجہ ہے دیدہ نہیں گرا. ایک نور اتنا پاک و پاکیزہ کہ پیغمبر معراج پہ گئے. اب سمجھ میں آیا معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا. نہیں جملے کو پہنچا پایا, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی, بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کو ترقی ہو رہی تھی, معراج پہ جا رہے تھے. بھئی ہم اللہ کو جسم و جسمانیت مانتے ہی نہیں ہیں, تو وہ اللہ کو دیکھنے تو جا نہیں رہے تھے. بڑے گھبرا کے سن رہے ہیں. چھٹے امام کی روایت کو پیش کرا, نور الثقلین سے ہیں, بے انتہا بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا ہے. آغا وحید خراسانی کی کتاب کا خود ترجمہ میں نے کیا انگریزی کے اندر, وہاں سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا, اللہ کو دیکھنے نہیں جا رہے تھے. جو بہت سے مسلمانوں نے کہا معاذ اللہ خدا کو دیکھنے گئے تھے, ترقی ہو رہی تھی پیغمبر. معراج پیغمبر کی نہیں ہے, فرشتوں کی ہے. فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگارا ہم نے نور دیکھا تھا, اب تو نے زمین میں خاکی بدن میں بھیجا, ہم نے جب سے وہ زمین پہ گئے تب سے زیارت نہیں کی, ایک مرتبہ عرش پہ بلا لے ہم زیارت کر لیں. تو جناب ختمی مرتبت کو وہاں بلایا تھا کہ فرشتے زیارت کر لیں. گھبرا تو نہیں رہے ہیں. میں کچھ جملے فضائل کے پیش کرنے والا ہوں جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے. مجھے پورے مجمع کا قلب چاہیے یہاں پہ, سب کا دماغ چاہیے یہاں پہ. ایمان کی طاقت سے سنیں گے تو جملوں کو آپ کے تک پہنچا پاؤں گا. کہ وہاں پیغمبر کے زیارت کے لیے فرشتوں نے درخواست کی تھی پروردگار عرش پہ بلا لے. مولا کا جملہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں آسمانوں کے راز سے زمین سے زیادہ جانتا ہوں. مولا زمین چھوٹی ہے آسمان بڑا ہے, یا آپ آسمان کے راستے زمین سے کیسے زیادہ جانتے ہیں؟ تو مولا جواب دیں گے جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کے راستے زیادہ جان. جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا ہے. تو خلقت سے لے کے ولادت تک وہیں پہ رہی تھی, اس لیے وہاں کے راستے زیادہ جانتے ہیں. تو جناب سیدہ کی آمد کے لیے پورا مقدمہ ہے معراج. پروردگار عالم نے عرش پہ دعوت دی کہ میرے حبیب تشریف لائیے. معراج ایک نہیں ہے, کئی مرتبہ ہے, لیکن ایک مرتبہ فرشتوں نے دعوت دی. جناب جبرائیل نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ, چوتھا آسمان ہے جہاں جنت ہے, کہا یہ سیب ہے. ذہنوں میں ہوگی, چھٹے امام کی روایت ہے, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہزاروں علماء کو, بزرگ علماء کو, خطبہ کو آپ سنتے ہیں, آپ کے ذہن میں روایت ہوگی. مجھے صرف اشارہ کرنا ہے. کہا جبرائیل میں معراج پہ آیا ہوں, کھانے پینے نہیں آیا. کہا یا رسول اللہ یہ جنت کا سیب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اس میں فاطمہ کا نور ودیعت کیا گیا ہے. اللہ اکبر. جناب خاتون جنت سے کبھی کسی کا تقابل نہ کرے. نام لینا جناب خاتون جنت کی عظمت بہت زیادہ ہے, کیونکہ کوئی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. بعض اوقات افراد سوال کر لیتے ہیں کہ جناب صدیقہ طاہرہ, میں نے کہہ دیا پھر بھی سب نے نہیں میرا ساتھ دیا. ہم جناب فاطمہ الزہرا کو صدیقہ طاہرہ مانتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی صدیقہ یہ ہیں یا کوئی اور ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. آپ کہلوا کے نہ داد دیجئے گا, کہلانے سے پہلے کہہ دیجئے گا. عزیزان گرامی, ہمارا عقیدہ یہ ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا, جناب خاتون جنت صدیقہ طاہرہ, صدیقہ طاہرہ, صدیقہ کبریٰ, جناب امیر صدیق اکبر, مولا امیر المومنین صدیق اکبر, جناب فاطمہ الزہرا صدیقہ کبریٰ. اور اگر کوئی پوچھے دلیل کیا, کہ میدان مباہلہ دیکھ لو, وہاں سچوں نے جانا تھا, جھوٹوں پہ لعنت تھی.
توجہ ہے زیادہ نہیں گرا؟ تو انبیاء علیہ السلام کی جو امہات ہیں، پاک دامن ہیں، وہ صدیقہ ہیں، اور سب سے زیادہ جو مقام و عظمت ہے وہ جناب سیدہ کی عظمت ہے۔ اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں اور علامہ اقبال کی کچھ فارسی کے 2 مصرے پہ پیش کر دوں گا دلیل کے طور پہ۔ البتہ مجھے قرآن کی آیت پہلے پیش کروں گا، لیکن اگر کوئی مانگے گا تو میں علامہ اقبال کا بھی مصرع پیش کر دوں گا آپ کے سامنے، کا سننا پسند فرمائیں گے؟ تو اب تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، حتیٰ عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا سب کا اتفاق ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے۔ اب سب مسلمان بلا تفریق، تمام مسلمان عالم اسلام کے سب کہتے ہیں کہ جناب مریم معصومہ ہے۔ دلیل کیا ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے؟ کہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ یہ ایک آیت دلیل ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے۔ اور کیا آیت میں آیا ہے؟ ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا۔ اب کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں میرے ساتھ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، طہرک، اللہ نے پاک رکھا ہے۔ ایک لفظ آیا، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے۔ سب علماء کہتے ہیں، شیعہ سنی مفسرین، آیت کے اس ایک جملے سے، ایک لفظ سے جناب مریم کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ ایک لفظ سے ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، تو پاک رکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ معصومہ ہے؟ نہیں ہے مجمع؟ مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ ایک لفظ سے شیعہ سنی مفسرین کہتے ہیں جناب مریم کی عصمت ثابت ہوتی ہے، وہ معصومہ ہیں۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا، جسے اللہ پاک رکھے وہ معصومہ ہے۔ ہر طرح کے اعتقادی، اخلاقی، کردار، اعمال، عبادات، ہر چیز کے اندر پاک ہے، جو پاک ہو وہ معصومہ ہے۔ ایک لفظ سے جناب مریم کی عصمت ثابت۔ اب آئیں ذرا دیکھیں جناب سیدہ کی عصمت کے لیے کون سی آیت آئی ہے؟ انما، جناب مریم کے لیے صرف ایک لفظ سے عصمت ثابت، طہرک، یہاں پہ کہا انما، کلمہ حصر، یرید اللہ، جس اللہ کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے، کن فیکون، وہ اللہ کہہ رہا ہے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کا رجس دور رکھے اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھے، جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 5 الفاظ آئے ہیں۔ جناب مریم کے لیے ایک لفظ، جناب سیدہ کے لیے 5 الفاظ۔ توجہ ہو، لگتا ہے جیسے وہاں پہ الفاظ کی کمی ہے اور یہاں پہ جیسے الفاظ نچھاور ہو رہے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کی عصمت کو اللہ بیان کر رہا ہے، الفاظ کا سمندر بہ رہا ہے، اللہ ارادہ بھی بیان کر رہا ہے، انما بھی کہہ رہا ہے۔ جب تو یطہرکم کہہ دیا تھا پھر بھی کہتا نہیں تطہیرہ بھی کہوں گا۔ عزیزان گرامی، ان تمام الفاظ سے اللہ عصمت ثابت کرتا ہے۔ اب میں ایک جملہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال نے کہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فارسی میں جناب مریم کی بس ایک نسبت تھی، وہ عیسیٰ کی ماں تھی۔ زہرا کی 3 نسبتیں ہیں۔ بہت پیارا، میں بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، میرا کوئی جملہ ضائع نہیں ہونے دے رہے۔ جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے۔ بھائی اب میں سب کی دعائیں لوں گا بھی، سب کے لیے دعا کروں گا بھی، سنیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک نسبت تھی جناب مریم کو جناب عیسیٰ سے، کہ اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز دختر رحمت للعالمین۔ وہ کہتے ہیں رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، کل ایمان کی زوجہ، اور حسنین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی ماں۔ سارے مجمع کی توجہ ہو۔ میں اگلے مرحلے میں جانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ میں نے علامہ اقبال کا شعر کا صرف سہارا لیا، لیکن میں اگلے مرحلے میں لے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ کہا 3 نسبتیں ہیں جناب سیدہ کو، دختر رحمت للعالمین ہے، اور کہا تاجدار ولایت کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ ارے جناب سیدہ رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو ان کی رحمت کہلائیں۔
بھائی پیغمبر نے تو فرمایا ہے نا، اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو تو نعمت ہے، بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے، رحمت للعالمین کی رحمت کا نام فاطمہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ جنگ خندق ذہنوں میں ہے، جنگ خندق میں پیغمبر نے جناب امیر کے لیے کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، علی کل ایمان ہے، اور فرماتے یہ ہیں حدیث کے اندر کہ من تزوج فقط احرز نصف دینے، جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ تو کل ایمان کا نصف ایمان فاطمہ الزہرا ہے، نہیں ہے؟ سارا مجمع ہو میرے ساتھ۔ شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا، شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے، جوانان نے جنت کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے۔ نہیں، کچھ لوگ گھبرا گئے، آئے میں مکمل کر دوں تاکہ جن کی گھبراہٹ ہے وہ تو گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، مرکز فضائل اہل بیت جناب سیدہ، اہل بیت کے فضائل کا مرکز جناب سیدہ، گھر کے اندر کے فضائل ہوں یا گھر کے باہر کے فضائل ہوں۔ گھر کے اندر کے فضائل کو دیکھنا ہے تو آیت تطہیر کو دیکھ لیں۔ جب فرشتوں نے سوال کیا جناب جبرائیل نے کہا من ہم، پروردگارہ کون ہے؟ حدیث کسا ہے ذہنوں میں؟ جناب جبرائیل نے کہا یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے؟ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا محمد ہیں، ان کا شوہر علی ہے، اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین ہیں۔ تو مرکز جناب سیدہ، اور گھر کے باہر کے فضائل کو دیکھنا ہے تو مباہلہ دیکھ لیں، وہاں بھی مرکز جناب سیدہ ہیں۔ بھئی آگے جناب رسالت میں آپ حسن و حسین کے ساتھ، مرکز میں جناب سیدہ، اور پیچھے جناب امیر علیہ السلام۔ جہاں جہاں نبوت کے قدم جاتے تھے وہیں وہیں عصمت کے قدم آتے تھے، اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے عزیزان کرام، مرکز جناب سیدہ ہے، چاہے گھر کے اندر کے فضائل ہوں چاہے گھر کے باہر کے فضائل ہوں، مرکز جناب سیدہ ہیں۔ مجھے مجمع کی پھر بھی توجہ چاہیے، میں نے مکمل نہیں کیا۔ مرکز تمام فضائل اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ ہیں، اور یہ مباہلہ میں نبوت و امامت کے درمیان چل کے بتا دیا، نبوت سے امامت کے واسطے کا نام سیدہ ہے، اس واسطے کا رشتے کا نام، عزیزان گرامی اس وسیلے کا نام فاطمہ۔ اب میں پیش کر رہا ہوں مرکز، پروردگارہ تو نے اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ کو کیوں بنایا؟ میرا سوال ہے، اور آپ حضرات کی خاموشی جو ہے بتا رہی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سوال آیا، اگر سوال پہنچ جائے، پروردگارہ جناب سیدہ کو مرکز کیوں بنایا؟ پیغمبر اسلام کو مرکز بنا دیتا، ان سے تعارف کروا دیتا، جناب امیر سے، امام حسن حسین سے، کہا نہیں، مرکز تعارف اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ ہیں، جناب فاطمہ الزہرا، مرکز فضائل اہل بیت، اہل بیت کے تعارف کا مرکز جناب سیدہ، جب بھی اللہ تعارف کروائے کہا مرکز سیدہ، کیوں؟ کہا کیونکہ اہل بیت کا تعارف ہے، جب بھی کسی پہ شک ہونا یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے،
اسے مرکز پہ پلٹا دینا. اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، اگر نہ محرم ہو تو اہل بیت سے خارج. جی چلو توجہ ہے زیادہ گرامی. جب بھی کسی پہ اختلاف ہونا یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دے. اگر محرم ہے جناب سیدہ سے تو اہل بیت میں ہے، اور اگر محرم نہیں ہے تو خارج ہے. تو بہت سے لوگ پیغمبر سے رشتہ جوڑ لیں گے، میں بھی اہل بیت، یہ بھی وہ بھی. اللہ کا خبردار، مرکز سیدہ ہے. اگر کبھی اختلاف ہو کون اہل بیت میں ہے، کبھی تمہیں اختلاف ہو کون اہل بیت میں، تو سیدہ کو دیکھ لینا، وہ بتائیں گے کون اہل بیت میں. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ کہ مرکز فضائل اہل بیت جناب خاتون جنت ہے. اہل بیت کے تمام فضائل کا، ان کے تعارف کا مرکز جناب خاتون ہے. اب وقت گزر رہا ہے تیزی سے، اگر آپ ساتھ دیں گے میں 5 سے 10 منٹ اور زحمت دینا چاہ رہا ہوں، پھر میں مسائل پہ آؤں گا، لیکن اگر سننا پسند فرمائیں گے. ہم 5 سے 10 منٹ مجلس اور ہے، اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ اور 5 سے 10 منٹ. اب میں جانتا ہوں کہ جگہ نہیں ہے، جتنا جہاں جگہ مل جائے بیٹھ کے سن لیں. 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہے، اس کے بعد پھر میں مسائل پہ آؤں گا. برادران بھی بہت دور دور تک کھڑے ہیں، سن لیں. آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں. مرکز فضائل جناب خاتون جنت ہے. اللہ نے جناب سیدہ کو مرکز فضائل بنایا ہے اور ان کے ذریعے ہمیشہ اہل بیت کا تعارف کروایا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے جناب شہربانوں کا ایران سے آنا. جب عرب میں کوئی اتنی پاک دامن بی بی نہ ہو تو اللہ کہے گا اے شہربانوں تیار رہنا، ہم نے سب سے پاک دامن بی بی کا انتخاب کیا ہے. پوچھا جناب شہربانے سے کون ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا تھا کسی بی بی کو. کہا کہ اللہ نے تیرا انتخاب کیا حسین کی زوجیت کے لیے. جو سب سے پاک دامن ہو اللہ اس کا انتخاب کرتا ہے. اب آخری جملہ کہنے دیجئے. اللہ نے انتخاب کیا جناب نرجس خاتون کا. روم میں رہتی تھی، کہتی ہے خواب میں نے ایک بی بی کو دیکھا. کہا آپ جناب مریم ہیں؟ کہا نہیں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں. اگر توجہ ہو میرے ساتھ، آخری جملے پیش کر رہا ہوں. کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں. کہا کہ آخری نبی کی بیٹی ہوں. کہا اللہ نے تیرا انتخاب کیا، تو میرے ایک بیٹے سے، میرے پوتے حسن عسکری سے بیاہی جائے گی. جو آخری موعود ہے، سارے انبیاء اماموں نے اس کی بشارت دی ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. کہا ایک مرتبہ کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ سامرہ میں ہیں. کہا میں یہاں روم میں ہوں. روم یورپ میں ہے، سامرہ عراق میں ہے، کیسے جاؤں گی؟ تو بی بی نے کہا کہ میں اس سے پہلے کلمہ پڑھ لے. حضرت شمعون کی نسل سے تھی. حضرت عیسیٰ کے جو 12 اوصیاء، 12ویں وصی کی. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اللہ شجرے ہمیشہ اچھے رکھتا ہے. شجرہ طیبہ ہے قرآن کی روح سے، اور اگر شجرہ خبیثہ دیکھنا ہو تو بنو امیہ کو دیکھ لیں. قائدان گرامی اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. پروردگار سلامت رکھے ایسے بزرگوں کو، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے. اگر اس طرح کے بزرگ میں میری حوصلہ افزائی کرتے رہے، پروردگار ان سب کو سلامت رکھ. اب جملے سنیں گے. جناب خاتون جنت نے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیے اور فوراً آپ سامرہ پہنچ جائیں. کبھی بھی جاؤں گی کیسے؟ اتنے بڑا محل ہے. بادشاہ کی بیٹی تھی، شمعون کی نسل سے تھی، روم میں اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی. تو کہا کہ جاؤں گی کیسے؟ بی بی نے کہا کنیزیں نکلیں گی، برقع لے لینا. توجہ ہو. پہلی جو چیز بی بی نے سکھا کہ برقع لینا، کنیزوں کے جھرمٹ میں چلی جانا، وہاں میرا بیٹا موجود ہوگا. جیسے ہی وہاں پہ پہنچی امام علی نقی علیہ السلام نے اشارہ کیا، کہا کہ آپ ہماری بہو ہیں. کہا خواب میں جناب سیدہ نے آپ ہی کا چہرہ دکھایا تھا. امام علی الہادی علیہ السلام لے کے آئے، عقد پڑھا، نکاح پڑھا جناب نرجس خاتون کا جناب امام حسن عسکری علیہ السلام سے. اب اگر توجہ ہوگی آخری جملے پیش کر رہا ہوں. اجداد ائمہ کا موضوعات ختم ہو جائے گا. اگر آپ کی محبت میرے ساتھ رہی تو اب جناب حکیمہ خاتون سے 11ویں امام نے کہا پھپھی اماں 9واں شعبان آج رات ہمارے گھر میں رک جائیے، 12ویں کی آمد ہے. کہا بیٹا آپ کی کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار نہیں ہیں.
گھبرا کے نہ سنیے گا. کہا کہ جناب ابراہیم کیونکہ نمرود مارنا چاہتا تھا, آثار چھپے تھے, جناب موسیٰ فرعون مارنا چاہتا تھا, کہا یہ 12واں ہے, پاک و پاکیزہ آئے گا. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں جب نصف شب ہو گئی میں وضو کے لیے جا رہی تھی, ذہن میں ایک شبہ آیا, نہیں لگتا آج 12ویں کی آمد ہے. 11ویں نے صحن سے کہا پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے گا, آج ہی 12ویں کی آمد ہے. کہا میں وضو کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ پورا کمرہ منور ہے, جہاں آج حرم 11ویں اور 10ویں امام علیہ السلام کا, جہاں حضرت نرجس خاتون جناب حکیمہ خاتون 2 بیویاں اور 2 مولا, وہاں پہ 2 امام 10ویں اور 11ویں امام ہیں. کہا میں ایک مرتبہ حجرے میں آئی, دیکھا پورا حجرہ منور, توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی, کہا پورا حجرہ منور ہے. میں نے دیکھا زمین سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے, کوئی سربت سجود ہے اور کہتا ہے جا الحق وزہق الباطل, کہ حق آ گیا باطل جا رہا ہے. کہ میں نے زمین پہ دیکھا بچہ سجدے میں, میں نے آغوش میں لیا, کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, کہ بچہ تمام علائشوں سے پاک, جیسے عام دنیا میں بچے آتے ویسا نہیں, نا بریدہ پاک و پاکیزہ. حق الیقین ہے, بحار الانوار ہے, متعدد کتابیں ہیں. کہ میں نے آغوش میں لیا. ایک مرتبہ 11ویں امام نے آواز دی, کہا پھوپھی اماں میرے بیٹے کو میرے پاس لا دیجئے. کہ میں فوراً بچے کو لے کے گئی. ایک مرتبہ 11ویں امام نے لبوں کو چوما, گلے کو چوما اور ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا بنی, اے میرے لخت جگر آپ پہ سلام ہو, انی وعنوہ, میری طرف سے اور میرے اجداد کی طرف سے. تو فوراً 12ویں نے جواب دیا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ, سلام ہو میرے دادا علی مرتضیٰ پہ, سلام ہو میری دادی زہرا پہ, سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پہ. ایک امام کا نام لیا, پھر کہا بابا سلام ہو آپ پر. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں دروازے پہ کھڑی تھی, امام صحن میں تھے, میں پریشان تھی, یہ بچہ اتنی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیسے خطبے کہہ رہا. کہ اچانک پورا صحن بھر گیا, نور کی مخلوقات نازل ہونے لگی, پرندے بیٹھے تھے, ایک دیوار پہ پروں میں نور کا پرندہ تھا, بار بار آتا, کان میں 12ویں کو کچھ کہتا, جا کے دیوار پہ بیٹھ جاتا. میں متحیر و پریشان تھی. کہ 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں پریشان مت ہو, یہ جبرائیل ہے, وہ ان تمام فرشتوں کے سلام کو 12ویں کے لیے لے کے آئے ہیں جو یہاں نہیں آ سکے. پتہ نہیں لوگ ہیں میرے ساتھ نہیں ہیں. ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے دیکھا پورا کا پورا گھر آج نور تھا, منور تھا. ایک مرتبہ 11ویں امام علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے بیٹے کو اس کی ماں کے پاس لے جائیں, ان کی ماں کو بھی کلیجے کو ٹھنڈک محسوس ہو کہ اللہ نے ان کی آغوش میں کون سے بیٹے کو بھیجا ہے. عزیزان گرامی, جس کی سلام کے لیے فرشتے نازل ہوں, وہ نور کے مخلوقات فرشتے جو سلام کرنے کے لیے آئے تھے, پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے, عظمت ائمہ, ان کے اجداد کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آل محمد پاک و پاکیزہ ہے, ان کے شجرے بہت پاک ہے. عزیزان گرامی, آج میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. آخری مجلس ہے سلسلے کی, انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا. آج کیونکہ اجداد سے متعلق تھا تو درخواست کی تھی بانیان نے کہ حضرت سکینہ بنت الحسین کے مصائب کو پیش کرو. میں نے کل ام المصائب کے مصائب پیش کیے تھے. حضرت زینب ام المصائب ہے, اور اگر جناب زینب ام المصائب ہیں جو کہ ہیں, تو پھر جناب سکینہ بنت المصائب ہے. یہ مصائب کی بیٹی ہیں بیوی, اس بیوی پہ بہت مصائب آئے. میں آج مصائب پڑھوں گا. مجھے کہا گیا ہے کہ تابوت برآمد ہوگا. کس بی بی کا تابوت؟ کیوں تابوت اٹھایا جا رہا ہے؟ کس کا تابوت اٹھایا جاتا ہے؟ جس کی حسرت ہوتی ہے. تابوت انہیں کا اٹھتا ہے نا جس کے تابوت اٹھانے کی حسرت رہ گئی ہو. 4 تابوت تاریخ میں بڑے ہی غم کے تابوت ہے. چوتھے امام کا تابوت جس پہ 5ویں امام رو رو کے کہہ رہے تھے ہائے میرا قیدی بابا آج دنیا سے چلا گیا. دوسرا تابوت کس کا ہے؟ میں آخر میں ترتیب وار نہیں چل رہا. ایک اور تابوت بڑا غم کا, وہ ہے 7ویں امام کا تابوت.
امام موسیٰ کاظم کا تابوت. جانتے ہیں کیوں؟ امام نے بہت زندان دیکھا. 12ویں امام اپنی زیارت میں کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ، اس دادا پہ کہ جن کے تابوت پہ زنجیریں تھے. جانتے ہیں کیوں؟ مولا خود زیارت میں کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادا پہ کہ جن کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے. پتہ نہیں کیا پیش کروں گا آپ کے سامنے. آج کوئی بخل نہ کرے. کوئی کاظمی سید ہو تو ایک مرتبہ اپنے دادا کو سلام تو کرے کہ مولا 12ویں امام کہتے ہیں میرے دادا کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے. السلام علی من معذب بقعر السجون، جس کو زندانوں کی تاریکیوں میں سختیوں کو جھیلنا پڑا. مولا فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زندان تھا جس میں 7ویں امام سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے. تو دوسرا تابوت یہ ہو گیا. ایک اور تابوت ہے جس کی ہمیں بہت حسرت ہے. یہ تابوت کوئی مرد و زن، کوئی بھی مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس جملے کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اس تابوت کو نسبت ہے جناب سیدہ سے. جناب زہرا کا تابوت میں رات میں اٹھا تھا نا. بی بی کا تابوت رات میں اٹھا. اگر میں پڑھ پایا آج جناب خاتون جنت کا تابوت رات میں اٹھا. کیوں؟ بی بی نے وصیت کی تھی اے ابوالحسن مجھے رات میں دفنائیے گا، مجھے رات میں غسل و کفن دیجیے گا. مولا نے کیوں غسل و کفن دیا؟ کیونکہ معصوم کو صرف معصوم غسل و کفن دے سکتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ان کا غسل و کفن کیسا ہے کیونکہ وہ پاک ہستیاں ہیں. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا. ٹھیک ہے بی بی نے وصیت کی تھی رات میں غسل و کفن دیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ بی بی نے ایک جملہ کہا تھا اے ابوالحسن میں نہیں چاہتی مدینے والے میرے جنازے میں آئے. مدینے والوں نے مجھے بہت ستایا. بس بھائی عزاداری کے دشمنوں سے کہہ دیجئے گا بی بی کو مت ستاؤ. بی بی کو بہت ستایا گیا. ایک جملہ کہوں یہاں پہ. بہت بزرگ عالم دین ہیں، ایران کے انتقال ہو گیا ان کا. وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والے بی بی کے جنازے میں آئیں، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی کہ جو بی بی نے وصیت کی مجھے رات میں غسل و کفن دیجیے گا. اگر دیکھ سکیں بیٹا تو دیکھیے گا. کہا کہ رات میں غسل و کفن دیجیے گا، تاریکی میں غسل و کفن دیجیے گا. تو مولا غسل و کفن دے رہے تھے. جناب فضہ اور جناب اسما قریب میں کھڑی تھی. ایک ایسا وقت آیا کہ مولا بلند آواز سے رونے لگے. شیر خدا رونے لگے. غسل روک دیا، ظرف آپ زمین پہ رکھا اور بلند آواز سے رونے لگے. جب مولا کو بلند آواز سے روتے دیکھا نا تو جناب فضہ سے رہا نہیں گیا. کہا مولا کبھی شیر بھی اس طرح سے روتے ہیں؟ مولا کیا بات ہے، میں نے آپ کو زندگی میں کبھی بلند آواز سے روتا نہیں دیکھا. بھائی آج کوئی بخل نہ کرے، بلند آواز سے رو کے کہیے گا. کس کو کہیں گے؟ اے صاحب الزمان ہے مولا آپ کی دادی کا بڑا دکھ ہے. جناب فضہ نے پوچھا اے علی کیا بات ہے، کبھی آپ کو بلند آواز سے روتے نہیں دیکھا. کہا فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا تھا، زہرا کا پہلو شکستہ تھا، زہرا کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا. اس لیے وصیت کی تھی بی بی نے رات میں غسل دینے کی. جب رات ہوگی نا تاریکی ہوگی تو علی میرے زخموں کو دیکھیں گے نہیں. بی بی جانتی تھی مولا کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. بھائی مجھے آج جناب سکینہ کے زخموں کو پیش کرنا ہے. میں اس لیے 2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا مصائب کے، اگر آج برداشت کر سکیں، کیونکہ ہر روز آپ کہہ دیتے ہیں کچھ افراد بے ہوش ہو گئے، لیکن آج جناب سیدہ کے مصائب میں بالکل سمجھوتا نہیں کرتا. میں پورے مصائب پڑھوں گا آج. سنیں گے؟ چھٹے امام سے پوچھا. شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام سے پوچھا کسی نے، کہا مولا امیر المومنین کو کون سے زخموں کا اتنا دکھ تھا؟ بی بی کے کون سے زخم تھے جو مولا پوری زندگی روتے رہے؟ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 202 فَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُسَحَّدٌ. آج کے بعد کسی رات میں چین سے نہیں سوؤں گا.
ہر رات میں جاگتا رہوں گا کیونکہ زہرا کے زخم دیکھ لیے ہیں۔ کہا مولا کون سے زخم تھے؟ چھٹے امام سے پوچھا، شیخ عباس قمی نے لکھا کون سے زخم تھے جو مولا پوری زندگی نہیں بھلا پائے؟ علی جیسا شیر پوری زندگی روتے رہے۔ کہا دو ایسے زخم تھے، اگر دیکھ سکے میری طرف ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا۔ چھٹے امام کہتے ہیں دو ایسے زخم تھے ہمارے دادا علی بھلا نہیں سکے۔ کہا مولا کون سے؟ کہا ایک بازو پہ تازیانے کا نشان تھا، دوسرا پہلو پہ دروازے کے گرنے کا نشان تھا۔ اجرکم اللہ، برداشت کریں گے؟ آج مجھے چوتھا تابوت کس کا ہے؟ چوتھا تابوت ایک 3.5 برس کی بچی کا ہے جس کا تابوت اٹھا نہیں ہے۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آج تک آپ نے زندانوں میں قبریں بنتی دیکھی ہیں؟ سنیں گے؟ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کون سے مصائب چھوڑوں کون سے مصائب پڑھوں۔ بی بی کے مصائب بڑے سخت ہیں، 2 جملے سن لیجئے گا، اگر آپ میں طاقت ہوئی تو میں پھر پوری شہادت پڑھوں گا، نہیں تو میں بی بی کے نہیں پڑھتا مصائب۔ اب جناب سکینہ بنت الحسین کے 2 جملے سن لیجئے۔ جب جناب سید الشہداء جا رہے تھے نا خیمے سے، پہلے امام سجاد کے پاس آئے رخصتی کے لیے، اور مولا سجاد سے کہا سجاد جب مدینے میں جائیے گا نا میرے شیعوں سے ملیے گا تو میرے شیعوں سے کہیے گا اے میرے شیعوں مجھ غریب کو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ بس بھی آج مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، عجیب و غریب ایک کیفیت ہے، پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں۔ جب امام سجاد سے ودا کیا، جناب زینب سے ودا کیا، خیمے سے باہر آئے، اگر دیکھ سکیں خیمے سے باہر آئے، نظر یمینا و شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا مولا حسین نے، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بلند آواز سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، ذرا آ کے دیکھو میں تنہا رہ گیا ہوں، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آئے، کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجئے گا، میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ بہن نے بھائی کو سوار کرا دیا۔ بس بھئی جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے، مولا حسین سوار ہو گئے زلجنہ پہ۔ جب زلجنہ پہ سوار ہوئے نا تو ایک مرتبہ ایڑ لگائی، لگا میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ سے کہا آگے بڑھ، بے زبان جانور ہے آگے نہیں بڑھ رہا۔ مولا نے کہا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے بیٹے شہید ہو گئے، میرے اصحاب مارے گئے، کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ بے زبان تھا، سر کو جھکایا، دیکھا تو زلجنہ کے پچھلے قدموں سے ایک بچی لپٹے ہوئے تھے۔ میرے مولا زلجنہ سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، پیار کر کے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ جب بھی مجھے سینے پہ سلاتے تھے مجھ سے ہمیشہ کہتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میری طرف دیکھیے گا، حسین ابن علی نے خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ ایک جملہ مولا نے نہیں کہا، میں کہہ رہا، میں کہوں گا کہ مولا کہہ دیں بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے ہیں۔ یہ بھی رک جا، سنیں گے 2 جملے۔ بس بھی ایک مرتبہ میرے مولا نے بہت پیار کیا بیٹی کو، بہت پیار کیا، کہا بیٹی آج رات ماں جہاں سلا دینا وہاں سو جانا، ضد نہ کرنا میں نے بابا کے سینے پہ سونا ہے۔ جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں، آپ کو پیاس لگی ہے نا میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا مت جائیے مجھے پیاس نہیں ہے۔ بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں نا میری پیاس بجھ گئی ہے۔ بابا جو پانی لینے جاتا ہے واپس نہیں آتا، بابا مت جائیں۔
ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بیٹی میں نے طفلی میں اپنے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا میں قربانی پیش کروں گا، بیٹی چلی جائیے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لے۔ مولا حسین خاک کربلا پہ لیٹے، بیٹی کو گود میں لیا، پیار کیا، اور پھر رو کے ایک جملہ کہا۔ میں نے اس سے پہلے یہ جملہ نہیں دیکھا تھا، 2 برس پہلے دیکھا ہے۔ مولا نے ایک جملہ کہا بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا۔ اب مجھے نہیں معلوم مولا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ جو بالیاں اتاری جائیں گی، کانوں سے خون بہے گا، میں نے تمام کر دیا۔ اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ جملے سنیں گے؟ میں 2 جملے پیش، میں تو بھی بہت مصائب پڑھنے والا، جناب سکینہ کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آپ نے آج تک دیکھا چھوٹا بچہ بے ہوش ہو کے گر جائے؟ نہ جانے کتنے مصائب آئے بی بی پہ، شام غریبہ میں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب ہوش میں کیسے لائیں؟ آپ نے دیکھا جب کوئی بے ہوش ہو جاتا منہ پہ پانی ڈالا جاتا ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو کیا کیا ہوگا بیویوں نے؟ کسی بیوی نے کہا ہوگا واہ حسینہ، آنسو آئے ہوں گے کہ سکینہ کے چہرے پہ بہا دو۔ مجھے نہیں پتا پانی کہاں سے آیا شام غریبہ میں، لیکن پانی آیا۔ جب پانی آیا نا، بیویوں نے کہا پہلے جناب زینب کو پانی دے دو۔ جناب زینب نے کوزہ ہاتھ میں لیا، کہا نہیں سب سے پہلے سکینہ کو پانی دو۔ جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، سوال کیا پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ نے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے پانی دیا۔ بی بی نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئی۔ کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے بھائی کو پانی پلاؤں گی۔ تمام کر دیا میں نے۔ 2 جملے کہے بغیر میں ختم نہیں کر سکتا، بس بھئی سنیں گے 2 جملے۔ جب ایک مرتبہ رسی کھلی نا، شام کے راستے میں بیویوں کو رسیاں بدھی ہوئی تھی، ایک مقام پہ ان ظالموں نے ایک رسی کھولی، ساری رسیاں کھل گئیں۔ جیسے رسی، آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچے فوراً ماں باپ کو تلاش کرتے ہیں، اگر کوئی بچے کو تماچا مار دے نا وہ فوراً باپ کو پکارتا ہے۔ جیسے رسی کھلی، جناب سکینہ فوراً دوڑی جناب سید سجاد کی طرف، امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ جیسے گلے میں باہیں ڈالی، مولا سجاد نے کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن میرے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہیں زنجیریں، جب کوئی ہلاتا ہے نا میری کھال اترنے لگتی ہے۔ کچھ دیر میں پانی ملا، بی بی نے پانی نہیں پیا، زنجیروں پہ ڈالا۔ مولا نے کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ اگر آخری جملوں کے لیے مجھے دیکھ لیں، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی آپ کو پاؤں پھیلائے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ پاؤں سمیٹ کے بیٹھتے ہیں، آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے ہیں؟ کہا بی بی میرے نالین ٹوٹ گئے، جب چلتا ہوں نا پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، پاؤں سیدھے رکھتا ہوں کانٹے اور اذیت کرتے ہیں، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں۔ بی بی نے ایک مرتبہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایک کانٹا نکالنا شروع کیا۔ مولا سجاد کہتے ہیں میں بہن کو نہیں بھول سکتا، میری بہن نے میرے پاؤں کے کانٹے نکالے لیکن میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، میری بہن کے پاؤں کے کانٹے کوئی نکالنے والا نہیں تھا۔ ہائے، کہ کوئی میری بہن سے پوچھنے والا نہیں تھا بی بی آپ کے بھی پاؤں میں کانٹے لگے ہیں۔ بس بھئی میں نے ختم کر دیا، اب یہاں نہ جانے کون کون بے ہوش ہوگا۔ آخری جملے سنیں گے۔ بی بی شام کے زندان میں تھی، ایک مرتبہ رات کو بی بی نے خواب میں دیکھا مولا حسین آئے ہیں۔
سوگ نامہ علیہ محمد میں آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا، بی بی نے خواب دیکھا جناب سکینہ نے، مولا حسین آئے ہیں۔ بی بی نے خواب میں کہا بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے تھے، بابا میری کانوں کی بالیاں اتار لی، بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ بی بی نے دیکھا مولا حسین نے باہیں پھیلائیں، بی بی آگے بڑی، مولا نے گود میں لیا، بی بی کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی نا، ایک مرتبہ بی بی نے اٹھ کے دیکھا بابا نہیں ہے، زندان ہے۔ کہ اماں میرے بابا ابھی آئے تھے، اماں میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ بیویاں تڑپنے لگی، سب رونے لگی۔ جب بلند آواز سے رو رہی تھی نا تو یزید کی آنکھ کھلی، کا کیا بات ہے، یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا ایک بچی ہے بار بار کہتی ہے مجھے بابا کے پاس جانا۔ کہا کون ہے اس کا باپ؟ کا حسین کی بیٹی ہے۔ کہا جاؤ اسے حسین کا سر دے دو خاموش ہو جائے۔ انہوں نے تشت میں سر کو رکھا، تشت پہ کپڑا رکھا، بی بی کے سامنے لائے۔ بی بی سمجھی شاید کھانا لائے ہیں۔ کہا اب مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا، بی بی نے سر کو دیکھا، کچھ دیر روئی، پھر آگے بڑھی، سر کو گود میں لیا۔ کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا کس نے رگوں کو کاٹا؟ بابا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ بی بی زمین پہ گری، مولا سجاد نے سر لیا، جناب زینب نے بچی کو اٹھایا۔ کہا سجاد سانس نہیں آ رہا۔ کہا پھوپھی اماں میری بہن چلی گئی، آزاد ہو گئی میری بہن۔